اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان قمر اقبال جعفری اور ہم آپ کا اپنے چینل باب مدینۃ العلم پر ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی رات بابرکت راتوں میں سے ایک ہے، 27 رجب کی رات۔ تو ناظرین محترم، متبرک راتوں میں سے یہ ایک متبرک رات ہے، کیونکہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ناظرین محترم، یہ بعثت کی رات ہے۔ بعثت سے مراد رسول اللہ کا وہ دور ہے کہ جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے اعلان کے لیے منتخب فرمایا۔ ناظرین محترم، مصباح میں امام ابو جعفر یعنی کہ امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی رات وہ ان سب چیزوں کی ایک کہ ماہ رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ جو ان سب چیزوں میں سے بہتر ہے کہ جن پر سورج چمکتا ہے، اور وہ 27ویں رجب کی رات ہے۔ ناظرین محترم، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس صبح امام رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ہمارے پیروکاروں میں سے جو اس رات کو خاص عمل کرے گا تو خدا تعالیٰ اسے 60 سال کے عمل کا ثواب دے گا۔ تو ناظرین محترم، جو بندہ راوی تھا تو اس نے امام علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس رات کا عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز عشاء کے بعد سو جائے اور اس کے بعد آدھی رات سے پہلے اٹھ کر 12 رکعت نماز پڑھے، اور وہ 12 رکعت نماز کس طرح پڑھے کہ ہر دو رکعت کر کے 12 رکعت نماز پڑھے، اور ان 12 رکعتوں میں ہر رکعت میں سورۃ حمد کے بعد قرآن کی آخری مفصل صورتوں میں سے کہ سورۃ محمد سے لے کر سورۃ ناس تک کوئی ایک صورت پڑھے، اور صورت پڑھنے کے بعد جب نماز ختم کر لے تو نماز کے سلام کے بعد سورۃ حمد، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور سورۃ توحید، سورۃ کافرون اور سورۃ قدر میں سے ہر ایک صورت کو 7 مرتبہ پڑھے، اور آیت الکرسی اس کے بعد 7 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھے، اور وہ دعا یہ دعا مفاتیح الجنان میں اور زاد العباد میں مذکور ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں تو آپ ان سے دیکھ کر یہ پڑھیں، اور اگر یہ کتابیں موجود نہیں ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پر ہم یہ دعائیں آپ کو دے دیں گے، اس پر موجود ہیں، آپ وہاں ہمارا فیس بک پیج باب مدینۃ العلم وزٹ کر سکتے ہیں، اس پر مل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اس رات کے اہم اعمال میں سے ایک عمل جناب امیر علیہ السلام کی زیارت ہے، اور اس کے بعد 27 رجب کے دن کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس دن کو 27 رجب کے دن کو عیدوں میں سے ایک بڑی عید قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ دن رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا دن ہے کہ جس دن جناب جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر رسول اللہ کے پاس آئے تھے۔ ناظرین محترم، اس دن کے بہترین اعمال میں سے کچھ اعمال یہ ہیں کہ اس دن کو غسل کیا جائے، اس دن کو روزہ رکھا جائے، اور اس دن کا روزہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن کا روزہ سال کے ان 4 دنوں میں سے ایک ہے کہ جن دنوں میں روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد بکثرت درود پڑھنا بھی 27 رجب کے دن کے اعمال میں سے بہترین عمل ہے، اور اس کے بعد مولا علی اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت پڑھنا بھی بہترین عمل ہے۔ اور اس کے بعد مصباح میں عیان بن السلط ایک راوی ہیں، ان سے روایت ہے کہ امام محمد تقی الجواد جب بغداد میں وہ مقیم پذیر تھے تو آپ 15 اور 27 رجب کا روزہ رکھتے تھے۔ تو ناظرین محترم، اس دن کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ اور پھر یہی عیان بن السلط جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم امام کے ساتھ وہ 12 رکعت نماز بھی پڑھا کرتے تھے، جس میں سورۃ حمد کے بعد کوئی بھی سورت، اور بعد میں سلام پھیرنے کے بعد
सूरत हमद, सूरत तौहीद, सूरत फलक को सूरत नास और हर एक 4 मरतबा पढ़ते थे और बाद में 4 मरतबा एक दुआ पढ़ते थे जो मफातिहुल जनान और ज़ादुल इबाद में मज़कूर है। नाज़रीन मोहतरम, अगर ये किताबें आपके पास मौजूद हैं तो आप इसके लिए उन किताबों से रजू कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये किताबें नहीं हैं तो आप हमारा फ़ेसबुक पेज बाब मदीनतुल इल्म विज़िट करें और उस पर ये दुआएं हमने अपलोड की हुई हैं जो आपको बआसानी मैसर आएंगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, आज की रात की इन आमाल से और इस बरकत वाली रात के आमाल से अपने आमाल को रोशन कीजिए और इसकी ढेर सारी की बरकतों को समेटिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।